اس لیے کہ سب کی سفید چادریں ہوتی ہیں. اب آپ نے دیکھیے میں نے یہاں لکھ رکھا ہے سیفی لنگی نمبر 1، اسی طرح سیفی چادر نمبر 1، تو یہ 1 نمبر کا پورا سیٹ ہو گیا. ایسے دوسرا تھا اس پہ لنگی نمبر 2 چادر نمبر 2، تو اس کا سیٹ ہے. تو یہ ہوگا کیا، کئی مرتبہ وضو خانے میں، یہ مائک قریب رکھو، کئی مرتبہ وضو خانے کے اندر آپ نے اوپر کی چادر ایسے رکھی، دوسرے نے بھی رکھی، تیسرے نے بھی رکھی، اب ایک دوسرے کی اٹھا کے لے کے چلے گئے جی. اب بغیر اجازت کے حالت احرام میں خاص نیت کے ساتھ بغیر اجازت کے دوسری چیز استعمال کر رہے ہیں، بالکل جائز نہیں. تو اپنی چیزوں کا آپ نشانی کر کے رکھیں. اسی طرح ہر سفر وہاں کی چیزیں تقریباً نئی ہوتی ہیں، چپل نئی اور بنیان نئے. اب ایک شہر سے مثلا 8-10 آدمی گئے یا 150 آدمی گئے الگ الگ گروپ میں، اب سب ایک ہی طرح کی ایک ہی کمپنی کے چپل خرید کے گئے، ایک ہی کمپنی کے جو ہے بنیان خرید کے گئے. اب سکھانے کے لیے کہیں ڈالے اور وہ سب کے سب نئے، پہچان کسی کی ہے نہیں، تو ایک دوسرے کے بنیان اٹھا کے لا رہے ہیں جی، ایک دوسرے کی چپل پہن کے جا رہے ہیں. ہر چیز پہ اپنی کوئی نشانی لگا دینی چاہیے. تو مارکر پین 2 طرح کی آتی ہیں، ایک تو موٹے پوائنٹ والی اور ایک سیڑھی پہ لکھنے والی باریک. تو باریک مارکر پین جو ہے وہ کپڑوں پہ لکھنے کے بلکہ ہر چیز اپنی استعمال کی اس پہ نشانی کر دیں. مثلا سیمسنگ کا فون ہے، کئی وہاں فریز رکھا ہوا ہے دروازے پر اور اس پہ کئی کے فون رکھے ہوئے ہیں چارج ہونے کے لیے، اور سب کی سیمسنگ کی چارجر ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. تو اپنے اس پہ لکھ لیں کہ اٹھا کے رکھ لیا ہے، ان کا بھی نیا فون، ان کا بھی فون، انہوں نے ان کا استعمال کر لیا اور اس کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ جائز کہاں ہے. اور جب اس مبارک سفر میں آدمی بے احتیاطی کے ساتھ رہے گا، پھر اسی بے احتیاطی کے ساتھ اپنے وطن میں آ کر اس پہ مہر لگے گی اور زندگی ایسی گزرے گی. اللہ حفاظت فرمائے. تو ایک ہوتی ہے لنگی، ایک ہوتی ہے چادر. لنگی 2 سے 2.25 میٹر کی کافی ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی باڈی ہوتی ہے. البتہ چادر جو ہے تھوڑی سی اور بڑی ہو تاکہ اس کو اچھی طرح سے اوڑھنا آسان ہو. تو پہلے تو لنگی سمجھ لیں. دیکھو سلی ہوئی لنگی عام طور پہ پہننے کے تو لوگ عادی ہوتے ہیں. اب اس کے دونوں کنارے برابر آپ نے کر دیے اور اس کو یوں کر لیں، دائیں ہاتھ میں جو کنارہ تھا اس کو بائیں ہاتھ میں دے دیں اور بائیں ہاتھ میں جو کنارہ تھا اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیں اور اس طرح سے اوپر چڑھا لیں. اب یوں پکڑ لیں تو یہ سلی ہوئی لنگی ہوگی کہ نہیں، جیسے سلی ہوئی گول لنگی ہوتی ہے ایسی ہوگی نہیں. بس اس کو دائیں طرف لے جائیں، اس کو بائیں طرف لے جائیں اور یوں کر کے اس کو اڑیس لیں. ہو گیا. تہ اتنی ہو گئی کہ آپ لمبا قدم رکھیں گے تو سطر نہیں کھلے گا، اتنی طے ہو گئی. آسان ہے نا، آپ نے دیکھا اور میں نے دکھا دیا، کہہ دیا آسان ہے، جب باندھو گے تب پتہ چلے گا. ایک مرتبہ اچھا یہاں کیا کرتے ہیں بچے، بوڑھے ابا ہیں، دادا ہیں، وہ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، تو یہاں تو سب مل کے لپیٹ دیتے ہیں ان کو اور وہ جدہ تک جاتے جاتے ڈھیلے ہو جاتے ہیں پیٹ کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے جی. اب ایک مرتبہ جدہ خود میرے ساتھ میں ایک حاجی وہ حیات اللہ ان کی عمر برکت دے، بوڑھے ہیں، وہ جدہ اندر سے آئے غسل خانوں میں سے اور وہاں سے آئے، مولانا ذرا باندھ دینا. ارے میں اس کو یوں تو کرو آپ تبھی تو باندھیں گے، ایسے کھول کے یوں لے کر ذرا باندھ دینا. تو ذرا احتیاط کریں. تو دیکھو دائیں ہاتھ میں جو کنارہ تھا وہ میں نے بائیں ہاتھ میں دیا، ٹھیک، اور بائیں ہاتھ میں جو کنارہ ہے اس کو دائیں ہاتھ میں ایسے لے لیں، ٹھیک ہے، اور اوپر نیچے یوں چڑھا لیں. چڑھا لیا آپ نے. اب یہ سمجھیے کہ یہ سلی ہوئی لنگی ہو گئی، ٹھیک، اور اس کو دائیں طرف لے آئیں اور یہاں کوہنی کے ذریعے سے اس کو یوں دبا لیں، اس کو بائیں طرف لے جائیں اور یوں کرنے کے بعد پھر یوں چڑھا لیں، ٹھیک. اب تو کوئی مشکل نہیں، 1-2 مرتبہ مشق کریں گے ایک دوسرے سے انشاءاللہ آ جائے. دوسری چادر. اب یہ تو میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوں جی، لیکن احرام کی حالت میں جیسے کہ بتایا کہ نہ نیچے پاجامہ ہوگا، نہ انڈر ویئر ہوگی، نہ کرتا ہوگا، نہ بنیان ہوگا، نہ پگڑی ہوگی، نہ ٹوپی ہوگی، ٹھیک. اب یہ ہے چادر، یہ چادر. اب اس کا حصہ دائیں طرف کا جو ہے اس کو تھوڑا زیادہ رکھیں، بائیں طرف کا کم رکھیں، اور بائیں طرف کا بہتر یہ ہے کہ یہاں جو بیلٹ ہے اس میں یہاں اڑیس لیں ایسے، ٹھیک. اب یہ آپ فری ہو گئے. اب اس کو ہاتھ پہ تھوڑا سا یوں کر لیں، یوں کرنے کے بعد یوں لے جائیں، ٹھیک، اور یہ ہاتھ یوں نکال لیں. یہ بس اس حالت میں آدمی رہے گا، ٹھیک ہے. یہ احرام کی حالت ہو گئی. اب
کئی مرتبہ بیگ اٹھانا ہے اور اس طرح سے وہ بار بار کھل کے گر رہی ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے بھی نکال سکتے ہیں، یوں کر کے یوں ڈالنا، تو اب آپ کو بیگ اٹھانا سنبھالنا آسان ہو جائے گا۔ البتہ کندھے کے نیچے سے جو نکالنا ہے مستقل ایک عبادت ہے، یعنی یہ حالت طواف کے اندر ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہوتی ہے، اور عمرہ والا چونکہ آپ نے احرام باندھا ہے جی، تو اس کے بعد سعی ہوگی، تو اس میں آپ دائیں ہاتھ سے نکالیں گے، کہاں نکالیں گے بتائیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ نے یہ احرام کی چادر پہن لی تو صاف جسم ہو، یعنی غسل کر رکھا ہو جی، اور عین احرام لپیٹتے ہوئے غسل کا اگر موقع نہ ہو تو صرف وضو کافی ہے، تو ایک غسل اپنے گھر سے کر لیں احرام کی نیت سے، اور تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے احرام سے پہلے کا، اور اللہ سے یہی کہیں پیارے اللہ مل کے تو میں نے صابن کے ذریعے سے میل دور کر دیا، یا اللہ میرے باطن کے میل کو کیسے دور کروں، اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے۔ ٹھیک، اب ایئرپورٹ پر جہاں بھی آپ کو احرام وغیرہ پہننا ہو، بہتر یہ ہے کہ آپ ایک تھیلی پلاسٹک کی ایسی رکھیں جس میں اترے ہوئے کپڑے آسانی کے ساتھ رکھ کر آپ اپنے بیگ میں رکھ سکیں۔ ٹھیک، اور احرام پہننے کے بعد اب 2 رکعت مسنون ہوتی ہے، 2 نفل، تو آپ 2 نفل بھی پڑھ لیں، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد حکم یہ ہے کہ آپ سر کو خالی کر دیں، کیونکہ آپ حالت احرام میں ابھی نہیں ہیں، لہٰذا ٹوپی پہن کے یا یہی چادر اوپر اوڑھ کے سر پر پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سر ننگا کرنا ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ نیت نہ کریں جب تک کہ جہاز میں بیٹھ نہ جائیں اور جہاز کا رخ جدہ کی طرف ہو نہ جائے، ابھی نیت نہ کریں، اس لیے کہ کئی مرتبہ جہاز کینسل ہو جاتا ہے، اڑ نہیں پاتا، کینسل ہو جاتا ہے، تو اگر آپ نے نیت کر لی اور آپ عمرے پہ نہ جا سکے تو بغیر اضحیہ دیے، ذبح کیے، دم دیے آپ احرام میں سے نہیں نکل سکتے۔ خیر، تو بہتر یہ ہے کہ کنفرم جب مکمل سفر ہو جائے، جہاز چل پڑے، اس وقت جہاز میں جو ایروسٹیس کا عملہ ہوتا ہے وہ کئی مرتبہ احرام کی حالت میں بندہ ہے، اور وہ خوشبودار ایک ٹیشو پیپر دے کی جاتی ہیں جس کو فریشنر بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ہاتھ دھونے کے لیے پانی تو ہوتا نہیں ہے، لہٰذا کوئی چیز کھانی ہے کچھ، تو وہ ایک چھوٹا سا فریشنر دیتے ہیں، ٹیشو پیپر جو خوشبو میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ڈھانک لے جی، تو اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس پر پھر دم آئے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کھولیں ہی نہیں، استعمال ہی نہ کریں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ابھی نیت ہی نہ کریں، اگر اس کو استعمال بھی کر لیں تو اس کا استعمال لازم نہ آئے، کھا پی کے جب فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ وہ کریں۔ خیر، اب جب آپ کو نیت کرنی ہے تو سر سے کپڑا اتار دیں، ٹوپی اتار لیں، اور نیت کریں پیارے اللہ آپ کے گھر کی زیارت کا احرام باندھا ہے عمرے کا، اللہ قبول فرمائیے اور آسان فرمائیے، یہ نیت کر کے پھر 3 مرتبہ نیت کے ساتھ معاً تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی تلبیہ پڑھیں 3 مرتبہ کا سیٹ بنائیں، 3 مرتبہ کی پیر بنائیں، سمجھ گئے؟ اب فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، میرے پیارے اللہ یہ میں نے کفن پہنا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ مجھے کفن پہنائیں گے، اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ اختیار سے احرام پہننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا اللہ مرنے سے پہلے کفن پہنائے جانے سے پہلے یا اللہ اس قابل ہونے کی توفیق عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے پاک صاف فرما جی، اور پھر جو دل میں آئے خوب دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد اب اپنا وظیفہ آپ اسی کو بنا لیں، کس کو؟ تلبیہ کو، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب جہاز اٹھ رہا ہو، جب جہاز اتر رہا ہو، جب اوپر نیچے ہو رہا ہو جی، ہر حالت میں آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، جب بھی آپ کی کنڈیشن بدلے، آپ اٹھ رہے ہوں تلبیہ پڑھیں، آپ بیٹھ رہے ہوں تلبیہ پڑھیں، آپ نیچے اتر رہے ہوں تلبیہ پڑھیں، آپ اوپر چڑھ رہے ہوں تلبیہ پڑھیں جی، رن وے کے اوپر جہاز اپنی ناک رگڑ رہا ہو تلبیہ پڑھیں، جب وہ ٹیک آف کر رہا ہو آپ تلبیہ پڑھیں، جب لینڈنگ کر رہا ہو تلبیہ پڑھیں، ہر بدلتی ہوئی حالت میں آپ لبیک اللہم لبیک۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جس کے لیے سرکاری لباس ضروری ہے اور سرکار کے دربار کا یعنی اللہ کے دربار کا سفر ضروری ہے، ان 2 کنڈیشنوں کے ساتھ یہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ اپنے گلیوں کے اپنے محلے کی گلیوں میں یہ ذکر نہیں کیا جاتا، ٹھیک؟ تو تلبیہ مرد عورتیں خاموشی سے پڑھیں گی، مرد حضرات ہلکی بلند آواز سے پڑھیں گے، ٹھیک؟
جب آپ جدہ پہنچے، جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچے، تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اب سب سے پہلا کام مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد یہ کرنا ہے کہ عمرہ کریں۔ تو مکہ مکرمہ میں پہنچتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام کیا لکھا ہوتا ہے کتابوں میں؟ سب سے پہلا کام عمرہ کرنا ہے۔ لیکن یہ عاجز کہتا ہے کہ سب سے پہلا کام عمرہ کرنا نہیں ہے، سب سے پہلا کام آرام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام آرام کرنا ہے۔ کوئی فقہ کی ایسی شیخ نہیں ہے جاتے کے ساتھ ہی آپ عمرے پہ دوڑ پڑو، جاتے کے ساتھ ہی آپ کعبۃ اللہ کے ارد چکر لگاؤ۔ اس لیے کہ آدمی اپنے گھر سے چلا، مثلا سورج سے یہاں سے نکلے، بمبئی تک کا ایک سفر متعب سفر ہے، تھکا دینے والا ہے۔ پھر ایئرپورٹ کی ہمہ ہمی کئی گھنٹے پہلے پہنچنا، وہ سب تھکا دینے والی کارروائی ہے۔ پھر وہاں سے آپ جہاز میں بیٹھے، جہاز کا سفر وہ ایک خاص قسم کی تھکان اپنے اندر رکھتا ہے۔ پھر جدہ سے مکہ مکرمہ تک کا سفر اور وہاں کے ایئرپورٹ کے مراحل تھکا دینے والے۔ اب کوئی اسٹیل باڈی تو نہیں ہے نا آدمی کی کچھ بھی نہیں تھکن ہوئی، انسان بشر ہے، تھکتا ہے، لہٰذا جاتے کے ساتھ ہی آرام کرے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پہلا عمرہ میں نے 3 دن کے بعد کیا تھا، ایک اللہ کے نیک ولی کے ساتھ تھا، 3 دن کے بعد عمرہ کیا، اور وہ بھی مجھے بار بار آزما رہے تھے کہ دیکھیں کچا ہے یا پکا۔ کہہ رہے تھے کہ بیٹا آپ تو جوان ہیں، آپ کر لیں، میں تو بوڑھا ہوں، اپنے حساب سے کروں گا کہ نہیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں، جیسا آپ کریں گے ویسا ہی کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد کیا اور اس کی ٹھنڈک آج تک محسوس ہے۔ بہرحال فریش ہو جائیں، کھائیں پئیں اور خوب آرام کریں، وقت پہ نماز پڑھیں، آرام کریں۔ جب مکمل آرام مل جائے، تھکن دور ہو جائے، فریش ہو جائیں، اب آپ چلیے کعبۃ اللہ کی طرف، اپنے کمرے سے ہوٹل سے نکلیے، دور قریب جہاں بھی ہو، اللہ قریبی نصیب فرمائے، وہاں جائیے۔ تو اب وہاں جانے کے لیے ایک تیاری کرنی ہے۔ کیا تیاری؟ ایک تو یہ کہ آدمی بھوک کی حالت میں نہ ہو تاکہ حضوری کی کیفیت جمی رہے، ایک بات۔ دوسری بات، اچھا رمضان مبارک کے عمرے کی فضیلت ہے، لیکن حالت روزے میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کی اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رمضان میں جس نے عمرہ کیا گویا حج کے برابر ہے، اور ایک یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا میرے ساتھ عمرہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن حالت روزہ ہونا ضروری نہیں، آپ موقع دیکھیے، رات کے وقت، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، لمبی بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں ہوتا، آپ اس وقت کر لیں۔ سمجھ گئے؟ تیاری کیا کریں گے؟ ایک تو ایک تھیلی آپ ضرور لے کے جائیں ساتھ میں جس میں آپ چپل رکھیں، اور وہ تھیلی وہ ہو جو آپ اپنے کندھے پر ہینگ کر سکیں، ہاتھ فارغ رہیں آپ کے، اس کو لازمی طور پر لے کر جائیں۔ جیسے ہم مسجد کے باہر اپنی چپل نکال دیتے ہیں، ٹھیک، اور ہم جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ملتی ہے، جی ایسا معاملہ وہاں نہیں، وہاں آپ نکال کے اندر جائیں گے، جب باہر نکلیں گے تو ملے گی نہیں۔ اس لیے کہ صفائی کا عملہ اس بات کا مکلف ہے کہ جو بھی چپل باہر پڑی ہوئی ہیں رکھی ہوئی، ان کو اٹھا کے پھینکو۔ وہاں شوز ریک بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر نمبر بھی لکھے ہیں، البتہ اگر کوئی اس میں رکھتا ہے تو وہ محفوظ رہتی ہیں، لیکن اس میں بھی تھیلی میں رکھو تو زیادہ محفوظ ہیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ وہ کھلی رکھی رہتی ہیں اور لوگ نکال کے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ مینٹلٹی لوگوں کی یہ بھی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج عمرے پہ اگر چپل باہر رکھی ہیں تو ہم کسی کی پہن لیں، کوئی ہماری پہن لیں، یہاں سب جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، لیکن لوگوں میں یہ مسئلہ چلتا ہے کہ یہاں تو کسی کی بھی پہن سکتے ہیں، جو غلط ہے بالکل۔ تو آپ اپنی چپل اپنی تھیلی میں رکھیں اور تھیلی کو اپنے ساتھ رکھیں، وہاں چپل بھی پاک صاف ہوتی ہیں، وہاں کوئی ایسے کتے بلی کے پیشاب پخانے تو پڑے نہیں ہیں کہ ناپاک ہے، حرم کی سرزمین ہے پورے مکہ مکرمہ، تو آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ اور جب نماز پڑھتے ہیں تو صف اتنی بڑی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہم نے بزرگوں کو دیکھا، علماء صلاح کو سب کو دیکھا، وہ اپنی چپل تھیلی میں رکھ کے ساتھ بھی رکھتے ہیں۔ تو ایک تو چپل کی تھیلی اپنے کمرے سے لے کر چلیں، دوسرا کچھ کھلے ریال اپنے ساتھ میں، وہاں کی کرنسی ضرور ساتھ میں رکھیں، طواف کی تسبیح 7 دانے والی وہ بھی ساتھ رکھیں۔ یہ تسبیح کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسی ڈھونڈتے پھریں، کوئی سفید دیکھی تھی ہم نے، کوئی بھی رنگ کی ہو سکتی ہے وہ، البتہ اس کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ یہ اگر آپ دھاگا موتی اس کا کھینچے تو کھینچے، اپنی مرضی سے نہ چلے۔ کیوں؟ اس کا مثال کے طور پر آپ نے ایسی ڈھیلی ڈھالی تسبیح لی، پہلے چکر میں آپ نے دانہ کھینچ دیا، ٹھیک ہے، اب دوسرے چکر میں بھی کھینچ دیا، تیسرے چکر میں 2 دانے اپنے آپ تشریف لے آئے نیچے۔ اب آپ نے ایسے دیکھو ماشاءاللہ کتنی برکت ہے یہاں، دیکھو 2 چکر لگے اور 4 ہو گئے، ایسی برکت نہیں چاہیے، معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ تو تسبیح ایسی ہو جس کے دانے ٹائٹ ہوں،
समझे ना। तो सारे के सारे दाने बेहतर है कि नीचे जमा कर लें और ऊपर ऐसे खींचते रहें जी, या सारे के सारे ऊपर कर लें, अच्छी तरह से देख लें सारे के सारे ऊपर होने चाहिए, एक भी नीचे ना रह जाए, और एक उंगली में कहीं डाल लें, ठीक। और इसको फिर जब पूरा चक्कर हो जाए तो फिर नीचे कर दें। खैर, तो तवाफ़ की तस्बीह इस तरह की हो। तो आप जब कमरे से चलें, एक तो आप भूखे ना हो, कुछ ना कुछ खाए पिए हों, इतना ज़्यादा खाए पिए ना हो कि 7 चक्कर के बाद फिर इस्तिंजा का तकाजा हो, बिल्कुल मुतदिल रहें आप, ठीक। दूसरा, इस्तिंजा वज़ू से अच्छी तरह फारिग हो। तीसरा, एहराम के साथ में वो थैली साथ में होनी चाहिए जिसमें आप चप्पल रखें। तवाफ़ की तस्बीह साथ में होनी चाहिए। जिस होटल में आप ठहरे हैं, इसी बेल्ट के अंदर, बेल्ट तो बांध लें, इसी बेल्ट के अंदर आपका उस होटल का एड्रेस कार्ड भी होना चाहिए। इस बेल्ट के अंदर उस होटल का एड्रेस कार्ड भी होना चाहिए। कई मरतबा दूर करीब होटल होते हैं जो बिल्कुल अजनबी होते हैं, पहली मरतबा गए हैं और उन पर कैफियत रहती है। कई मरतबा वो कमरे से निकल तो जाते हैं होटल और हरम चले भी जाते हैं। अब हरम से सारा तवाफ़ करने के बाद, फारिग होने के बाद होटल का रास्ता नहीं मिलता। जिससे पूछो वो भी आप ही की तरह किसी मुल्क का रहने वाला है, न ज़ुबान जानता है, न वहाँ के राह और रस्म से वाकिफ़ है, न रास्तों से वाकिफ़ है, तो क्या जवाब दें। पुलिस से पूछो तो ज़ुबान अरबी, और कई मरतबा उनकी भी पोस्टिंग हुई भी होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से नौजवानों को खड़ा कर देते, उनको भी रास्ता मालूम नहीं। इतनी परेशानी होती है कि मत पूछो। इसलिए अगर आपकी जेब में होटल का जो काउंटर पर एड्रेस कार्ड होता है वो रखा होगा तो आप उसकी मदद से, होटल अक्सर बेशतर उसके पीछे डायग्राम भी बना होता है मुझे, होटल का पता, रास्ते का पता, तो उसके ज़रिए से आप आसानी से आ सकते हैं, कोई भी आपकी रहबरी कर सकता है। समझ गए दोस्तों। तो एड्रेस कार्ड की अहमियत को समझें। नीज़ अपना मोबाइल फ़ोन फुल चार्ज किया हुआ वो भी साथ रखें, उसको कमरे छोड़ के ना जाएं। और जो साथी आपके साथ हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, ग्रुप आपने बनाया है तवाफ़ के लिए, तो आप एक दूसरे के नंबर भी आपस में शेयर कर लें ताकि अगर आगे पीछे कुछ हो जाए तो फ़ोन के ज़रिए से रब्ता कर सकें। ये बातें याद रहेंगी, ये इंतहाई अहम ज़रूरी बातें हैं। अब आप चलिए हरम की तरफ। जब हरम में आप पहुँचे तो आप अपनी चप्पलों को निकाल कर हुदूद हरम में, जहाँ से सफ़ेद फ़र्श शुरू होता है, ये गेट शुरू होता है, वहाँ से निकाल कर अपनी थैलियों में चप्पलें डाल लें, कंधों पे लटका लें। अब नीचे नज़र करके चलें। हरम शरीफ में काबतुल्लाह बीच में है, वो कई कंस्ट्रक्शन के बाद अंदर है। तो आप ये देखेंगे कि जो सफ़ के पत्थर भी लगे हुए हैं, वो पत्थर सारे के सारे सीधे नहीं होते, बल्कि वो यूँ यूँ यूँ, इसलिए कि काबतुल्लाह के चारों तरफ नमाज़ पढ़ते हैं ना लोग, तो आप उस पत्थर से भी देख सकते हैं कि काबा किस सिमत में आने वाला है। आप नीचे नज़र करके चलें, क्योंकि पहली नज़र पर दुआ कबूल होती है, तो आप नीचे नज़र करके चलते रहें। या ये कि कोई वाकिफ़ कार जो पहले से उम्रा आपके ग्रुप में कर चुका हो या बिल्डिंग में कर चुका हो, या कोई उर्दू बोलने वाला हो कि भाई हम पहली मरतबा हरम की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, आप ज़रा हमारी रहबरी कीजिए और हमें आगे ले जाकर ऐसी जगह खड़ा कर दीजिए जहाँ बीच में कोई ना सुतून हो, ना आदमियों का गुजर बसर हो, एक तरफ खड़े होकर, ताकि हम काबतुल्लाह की ज़ियारत आसानी से कर सके पहले। तो कोई भी आपकी हेल्प कर देगा, ठीक। अब आप अंदर पहुँच गए काबतुल्लाह के पास, ठीक। अब वहाँ पहली नज़र पर आपको मैं कर लेता, पहली नज़र पर आपको दुआ करनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहली नज़र पे आप क्या दुआ करेंगे। तो पहली नज़र पर एक तो ये कि आप रब्बना अतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, ये आप दुआ कर लें। इसमें सब कुछ आ गया, इसमें ज़र्रा बराबर कोई चीज़ रही तो नहीं है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारी दुआ बतला कर एहसान फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। सारी चीज़ें इसमें भलाइयाँ आ गई, लेकिन इंसान हवस का पुतला है। जब तक कुछ डिटेल से न मांग ले या कोई पर्टिकुलर चीज़ अपनी न मांग ले पिन आउट करके, वहाँ तक इसको तसल्ली नहीं होती जी। तो अब वहाँ उस हवा हमी में कैसे मांगे। तो बेहतर यह है कि सूरत से लेकर, मिसाल के तौर पे सूरत से लेकर बम्बई तक, और बम्बई से लेकर जद्दा तक, और जद्दा से लेकर मक्का मुकर्रमा अपने होटल तक, और होटल से लेकर हरम शरीफ आने तक खूब मांगे। अपने बारे में, बच्चों के बारे में, उम्मत के बारे में, सेहत के बारे में, इल्म के बारे में, इज़्ज़त के बारे में, रिस्क के बारे में खूब मांगे, बार बार मांगे। और जब पहली नज़र पड़े तो कि अल्लाह वतन से लेकर यहाँ तक जो कुछ मांगा है सब दे दीजिए। तो एक जुमले में सब आ जाएगा, ठीक। वतन से लेकर यहाँ तक जो कुछ मांगा है सब दे दीजिए।
اور بھی خوب دعا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پلک جھپک گئی اب چانس ختم, اللہ نے کہا بس اب ویسے ہی شارٹیج چل رہی ہے چلو چھوڑو بھاگو یہاں, ایسا کچھ نہیں ہے. پہلی نظر یعنی پہلی ملاقات. بھائی آپ مجھے کہیں ملے تھے, بھائی ہماری پہلی ملاقات حیدرآباد میں ہوئی تھی, تو پہلی ملاقات کا مطلب یہ کہ السلام علیکم اور نکل گئے. کئی گھنٹے بیٹھے تھے, چائے پی تھی اور پیسے بھی نہیں دیے تھے, ہوٹل میں بیٹھ کے ساتھ چائے پی تھی, چائے پیسے بھی ہم نے دیے تھے جی, مثال کے طور. تو کہتے ہیں پہلی ملاقات تو حیدرآباد ایک لمحے کی ملاقات تھوڑی, اب کئی گھنٹے بیٹھے تھے یا کئی دن ساتھ میں رہے تھے, دیکھو پہلی ملاقات کہلاتی. ایسی پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ بس چشم زدن سے پہلے جو کچھ مانگ لو گے مل جائے گا اس کے بعد ختم, ایسا نہیں. دوسری بات, پہلی جو نظر ہے یہ کون سی ہے؟ یہاں سے ہندوستان سے جائیں 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے اور پھر جو دیکھیں وہی, یا زندگی میں پہلی نظر وہی پہلی نظر نہیں. تو پھر اہل مکہ کیا کریں گے؟ ان کو پہلی نظر کا ثواب کب ملے گا؟ بالغ ہوتے کے ساتھ ہی جو پہلی مرتبہ دیکھیں گے وہ پہلی نظر. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. حرم کے باہر سے جب آپ اندر آئیں گے اور پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑے گی وہ پہلی نظر کہلائے گی. تو اللہ نے کتنا آسان فرمایا. دوسری بات, پورا مکہ مکرمہ وہ جو حدود حرم ہے یہ پورا کا پورا حرم ہے. ایک ہے مسجد حرام جہاں کعبۃ اللہ ہے, اس کا کنسٹرکشن ہے, یہ ہے مسجد حرام. اور ایک ہے پورا حرم یعنی پورا مکہ مکرمہ جو 12-15 کلومیٹر کا ایریا ہے جو بنتا ہے یہ پورا حرم ہے. پورے حرم کے اندر ریٹ ایک ہے. کہیں بھی آپ نماز پڑھیں, یہ الگ بات ہے مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے تو وہاں کثرت جماعت کی تعداد, کثرت جماعت کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. لیکن آپ کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھیں کمرے میں پڑھیں کہیں بھی پڑھیں 1 لاکھ کا اجر ملے گا. 1 ریال کہیں بھی خرچ کریں پورے مکہ میں 1 لاکھ ریال خرچ کرنے کا اجر ملے گا. 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں 1 لاکھ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا اجر ملے گا. اپنے وطن میں زندگی میں 1 لاکھ مرتبہ سورہ یاسین شریف نہیں پڑھی جاتی. 1 قرآن پاک پورا کریں گے 1 لاکھ قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے دوستو وہاں جاتے ہیں تو آدمی اعمال کے اعتبار سے مالدار ہو جاتا ہے, نیکیوں کے اعتبار سے مالدار ہو جاتا ہے. اب آپ کعبۃ اللہ کی زیارت بھی ہو گئی اور آپ نے پہلی دعا بھی کر لی, ٹھیک. اب آپ اپنے ساتھیوں سے یہ طے کریں کہ بھائی ملنا کہاں ہے طواف کے بعد. رہیں گے تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ, لیکن اگر آگے پیچھے ہو گئے تو ساتھیوں کو ڈھونڈتے نہ پھریں, اس لیے کہ یہاں تو اللہ کو ڈھونڈنے آئے ہیں, ساتھیوں کو نہ ڈھونڈیں. ارے 2 چکر میں ساتھ میں تھے کہاں رہ گئے یار وہ ساتھی. اب 2 چکر ساتھ رہے اور تیسرا چکر اس کی یاد میں گزرا, ہائے ہائے کیا ہے اللہ کے گھر کا طواف ہوا, کیا اللہ کی یاد ہوئی. اس لیے خوب سیکھ کے جائیں اچھی طرح اور سمجھ کے جائیں اور خود اپنا پرائیویٹ لمیٹڈ کام کریں. اور جب آگے پیچھے ہو جائیں اپنے چکر کو یاد رکھیں. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد میٹنگ پوائنٹ طے کریں کہ بھائی اس کے بعد یہاں ملیں گے اور یہاں سے 2 رکعت پڑھ کر پھر آگے مسعی کی طرف سعی کرنے کے لیے صفا مروہ پہ جائیں گے. تو میٹنگ پوائنٹ کون سا بہتر ہے اس کو ذرا سمجھ لو. اصل میں گرین لائٹ ہے, یہ جو میرا کارنر ہے نا سامنے والا, اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. اور گرین لائٹ کیوں لگی ہے کہ اسی کی سیدھ میں ادھر کعبۃ اللہ کا جو کارنر ہے جس میں حجر اسود لگا ہے وہ اس کی دشا اور اس کی سیدھ بتلا رہا ہے. تو پہلے ایک پٹی ہوا کرتی تھی کالی, اور کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ کالی پٹی پہ جا کے آپ استلام کریں, کالی پٹی پہ جا کے آپ طواف کا آغاز کریں. لیکن اب کتاب پڑھ کے جاؤ گے تو کالی پٹی ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, کبھی نہیں ملے گی, کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. وہاں جام لگتا تھا بہت زیادہ. کئی مرتبہ بہت سے لوگ صرف استلام ہی نہیں کرتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے, دعا کرنے کھڑے ہو جاتے تھے وہیں. تو اس لیے طواف کرنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا تھا, وہ نکال دی انتظامیہ نے. تو اب گرین لائٹ جو ہے پہلے بھی لگی تھی آج بھی لگی. تو آپ چلتے رہیں. جب دایاں کندھا آپ کا بالکل سیر میں آ جائے ادھر, تو آپ بائیں طرف دیکھیں گے تو ادھر کعبۃ اللہ کا وہ جس حجر اسود کا کونا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اب آپ اس کی طرف رخ کریں گے. تو سب سے پہلی مرتبہ جو بگننگ کرنی ہے طواف کی وہ کیسے کریں گے کہ وہ حجر اسود کے بالکل سامنے آنے سے پہلے 1 قدم پہلے آپ بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھا دیں. ہاتھ کانوں تک اٹھا کے, اور عورتیں کندھے تک اٹھا کے جیسے نماز میں اٹھاتی ہیں, مرد کانوں تک نماز میں اٹھا چھوڑ دیں. یہ استقبال کعبہ ہوا. بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیں. اس کے بعد 2 مرتبہ دوسری مرتبہ اٹھائیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور یوں کر کے پھر چوم لیں. تو پہلی مرتبہ چھوڑنا ہے اور پھر 1 قدم دائیں طرف فوراً ہو کر حجر اسود کے ایک دم سامنے ہو کر اس کی طرف استلام کرنا ہے. تو اگر وہاں بھیڑ نہ ہو تو اس کو چومنا سنت ہے, یعنی اس پر ہاتھ رکھنا, اس پر جو ہے بوسہ لینا. لیکن بھیڑ ہے تو ہاتھ لگ جائے, اور زیادہ بھیڑ ہے تو صرف اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لینا, یہ کافی. اور چومنا بھی بہت زور سے نہ ہو, ایسا نہ ہو
بلکہ یوں چوم لیں۔ اب ہم نے ایک مرتبہ کتابوں میں جو فقہا نے لکھا ہے کہ بھئی آواز نہ ہو، تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا وہاں اتنا شور ہوتا ہے کیا پتہ چلتا ہے آواز کا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا ارادہ آواز کرنے کا ہی تھا۔ اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی آئٹم ایسا ملتا ہے۔ اب یہ ہمارے ساتھ میں ایک ساتھی تھے، بڑے پیارے ساتھی، تو وہ کہا کہ ایسا تو میں نے دیکھا ایک کالا آدمی تھا، اس نے کعبۃ اللہ کو یہ دیکھا، پھر اس نے وہ چلتا رہا اور بار بار وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ابھی بھی میں سیر میں نہیں آیا، ابھی بھی میں سیر میں نہیں آیا، شاید اب کیا آ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ اب ایسا ہی کرنے کا ہے کہ میں نے سوچا تو ایسا ہی ہے؟ میں کہا ہرگز نہیں کرنا۔ خیر، اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے کعبۃ اللہ کی طرف، پہلی مرتبہ تو کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دیے، دوسری مرتبہ کب ہاتھوں کو چوم لیں، اس کو کہتے ہیں استلام۔ ٹھیک، اب آپ استلام سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا تھا، وہ جو رہ گیا وہ یہ کہ دائیں کندھے کے نیچے سے یہ نکال لیں چادر اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں، اور ساتوں سات چکر میں دایاں کندھا ایسے کھلا رہے گا۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتیں تو چونکہ اپنے لباس میں ہوتی ہیں نا، لیکن عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ہو شرعی نقطہ نظر سے بنا ہوا ہو، یعنی اس کی باہیں ہاف نہ ہو، کوہنی کھلی نہ ہو ہاتھ، کیونکہ عورت کا یہ ہاتھ گٹوں تک سطر ہے، لہٰذا وہ چھپا ہوا ہو۔ اسی طرح پیٹ اور پیٹھ کھلی ہوئی نہ ہو، کئی مرتبہ ساڑیاں پہن کے عورتیں جاتی ہیں، ان کے پیٹ اور پیٹھ کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور بلاؤز پہنتی ہیں نیچے تو آستین کھلی رہتی ہیں، بڑا سنگین مسئلہ ہے دوستو، اس لیے ہرگز اس طرح کا غیر شرعی لباس نہ پہنیں۔ چہرہ ان کا ڈھکا ہوا ہو، لیکن ڈھکا ہوا اس طرح کا ہو کہ وہ چہرے سے کپڑا لگا ہوا نہ ہو۔ تو جو ہیڈ آتا ہے نا، جو نوجوان بچے دھوپ کی کیپ پہنتے ہیں چھجے والی، ایسی کیپ پہنے عورتیں، اور اس کے اوپر نوز پیس جو ہوتا ہے وہ لگا لیں، اور آگے لٹکا ہوا ہو، تو وہ نوز پیس جو ہے وہ حجاب لٹکا بھی ہوا ہے، اور چہرے سے الگ بھی ہے، چہرے سے لگے نہیں ہو ہے۔ اب جب آپ نے یہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال دیا، ٹھیک، تو یہ ہو گیا استباح۔ اور آپ یہ 7 دانے والی تسبیح آپ کسی انگلی میں اس کو چھلے کو پہنا لیں یا اسی میں رکھ لیں، اور گننے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ ڈائری اس میں رکھیں اور قلم رکھیں، اشارہ کر لیں، اور ایک گننے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے، قل یا الکافرون سے سورہ فاتحہ تک 7 صورتیں ہوتی ہیں، ہر ایک چکر میں ایک صورت پڑھ لیں، مثلا قل یا الکافرون پڑھ لیں۔ اب جب دوسرا چکر شروع ہوگا تو اتنا تو یاد رہے گا نا کہ پچھلے میں قل یا الکافرون پڑھ کر آیا ہوں، تو اب اذا جاء نصر اللہ، تو ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ جب تیسرا چکر شروع ہوگا تو اس کو یاد رہے گا کہ دوسرے چکر میں نے ابھی اذا جاء نصر اللہ پڑھی تھی، اب تبت یدا پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے صورتیں بھی گھٹتی جائیں گی اور طواف کے چکر بھی گھٹتے جائیں گے اور یاد بھی رہیں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے یاد کرنا، اور یاد رکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ ابھی بتاتے ہیں۔ اب نے جب اس کو چوم لیا، استلام کر لیا، اب آپ طواف شروع کریں گے، اور ایک سنت مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ تو استوا ہوا، یعنی دائیں کندھے کے نیچے چادر نکال کے بائیں کندھے پہ ڈالنا، یہ 7 چکر میں ایسی رہے گی۔ اگر ڈھیلی ہو جائے اتر جائے تو پھر اس کو اچھی طرح سے کور کر لیں۔ اب جو ہے دوسری سنت ہے رمل کی۔ رمل کہتے ہیں بہادروں کی طرح چلنا، اکڑ کے چلنا، مونڈے ہلا ہلا کر بہادروں کی طرح چلنا۔ جیسے پہلوان رنگ میں آتا ہے مقابلے کے لیے تو وہ ایک مرتبہ پورے گراؤنڈ کا ایک چکر لگاتا ہے، اکڑ کے بہادری کے ساتھ چلتا ہے۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے تو یہاں کے کفار نے ان کو چڑھایا اور کہا یہ کمزور ہو گئے، وہاں ان کو ایسے بخار آ گئے، بیمار ہو گئے ہیں، یہ کمزور ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ذرا رمل کر کے دکھاؤ، اور جو صحابہ چلے ہیں اکڑ کے، جی کیا روب طاری ہوگا ان کا۔ بہرحال آپ اکڑ کے چلیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سینہ تان کر، بس یہی ایک جگہ ہے جہاں اکڑ کے چلنے کا مومن کو حکم ہے، باقی ہر جگہ تواضع کے ساتھ چلنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے قدموں سے آپ اکڑ کے اس طرح سے آگے چلیں، آپ سینہ تان کے چلیں، آگے بڑھتے رہیں، ٹھیک۔ یہ پورے 3 چکر کے اندر آپ کو اسی طرح سے چلنا ہے، پورے 3 چکروں میں آپ کو اسی طرح سے چلنا۔ اب ابتدا ہوئی آپ کی حجر اسود کا استلام کرنے سے، ٹھیک۔ اب انتہاوی اس چکر کی ہوگی حجر اسود کے استلام پر۔ اب یہ جو پورا چکر ہوا جس میں آپ اکڑ کے چل رہے ہیں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے اب آپ دعا کیا کریں جو کعبۃ اللہ، اچھا آگے مجمع آ گیا، بھیڑ لگ گئی، تو آپ ضروری نہیں کہ آپ کھڑے کھڑے یوں کرتے رہیں، نہیں، آپ رک جائیں، جب راستہ بنا پھر آپ نے شروع کر دیا، پھر بھیڑ لگ گئی تو پھر آپ نارمل ہو جائیں، پھر راستہ ملا تو پھر آپ نے اکڑ کے چلنا شروع کیا۔ بہرحال ہم مکلف ہیں اللہ کے حکم کے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ بتایا اس کے. جب آپ چلتے چلتے جب حجر اسود کی سیدھ میں آئے, گرین لائٹ کو فالو کرتے رہے, جیسے وہ آئے تو پہلی مرتبہ تو آپ پورا کا پورا حجر اسود کی طرف تھے جی, یہاں استلام آپ نے کیا. ابھی بھی اگر موقع ملتا ہے تو آپ ہو جائیں, اور اگر بھیڑ ہے اور آپ پورا ٹرن نہیں کر سکتے تو آپ صرف سینہ یوں کر لیں. کتابیں جو لکھا ہے کہ دوران طواف کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ سینہ نہ کرے, نظر نہ کرے, وہ دوران طواف منع ہے. یہ دوران نہیں ہے, یہ تو ایک چکر ختم ہو چکا, دوسرے چکر کی ابتدا ہے, اور ہر چکر ایک نئے طواف کے حکم میں. یہ دوران نہیں ہے, یہ ابتدا ہے. لہٰذا آپ صرف اگر پیر بھی نہیں کر سکتے تو آپ صرف سینہ کر لیں, اور اگر سینہ بھی نہیں کر سکتے, بھیڑ ہے, تو آپ صرف ایسے ہاتھوں کا اشارہ چہرہ کر کے ادھر کو اور چوم لیں. دونوں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں, ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, اب آپ چلنا شروع کریں. اب دوسرا چکر, تو رمل تو آپ کا چالو رہے گا. دوسرا چکر کرتے آئے, جب دیکھا کہ گرین لائٹ آ گئی, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, چوم لیں ہاتھوں کو پھر سے اشارہ کر کے. ٹھیک, 3 چکر جب آپ کے ہو گئے تو اب رمل آپ بند کریں گے, یعنی اکڑ کے نہیں چلیں گے, آپ ایک دم نارمل چلیں گے, نارمل چلیں. البتہ یہ استوا, یہ چادر نکلی رہے گی 7 چکر میں. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان 7 چکر میں ہم کیا مانگیں. کوئی بھی دعا فرض اور واجب نہیں ہے, صحیح میں بھی اور طواف میں بھی کوئی دعا فرض واجب نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر زبان کے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی دل کی سنتے ہیں, دھڑکنوں کو سنتے ہیں, جو مانگتے ہیں اس کو سنتے ہیں. تو میں خود اپنے طواف اور سعی میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ دعا مانگتا ہوں, اس سے چکر بھی یاد رہتے ہیں اور کچھ تفصیل سے مانگ بھی لیا جاتا ہے. وہ ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن یہ ترتیب بھی فرض اور واجب نہیں ہے. ٹھیک, تو وہ ترتیب کیا ہے؟ پہلے پورے چکر کے اندر آپ استغفار کریں, اللہ میری توبہ, اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اللہ میری توبہ, اللہ مجھے معاف کر دیجیے. کہاں آپ کا حرم پاک, کہاں میرا وجود ناپاک, میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. تو آپ اردو میں مانگیں, استغفار کریں, عربی میں مانگیں, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ٹھیک, پہلے پورے چکر میں آپ استغفار کریں. دوسرے چکر میں آپ درود شریف پڑھیں, یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. جی, دوسرے چکر میں درود شریف پڑھیں. تیسرے چکر میں صرف اپنے لیے مانگیں, پورے چکر میں اللہ مجھے علم عطا فرما, علم نافع عطا فرما. جی, پورے چکر میں اپنی ذات کے لیے اللہ صحت عطا فرما, عزت عطا فرما, رزق حلال عطا فرما. بار بار موضوع کو ریپیٹ بھی کریں. تیسرے چکر ہو گئے. چوتھے چکر میں جو اپنے سب سے قریبی ہیں, ماں اور باپ, بیوی اور بچے, بھائی اور بہن, ان کے لیے مانگیں. ٹھیک, پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے مانگیں. پورے چکر میں اللہ امت کو عزت عطا فرما, امت کی حفاظت فرما, امت کے ایمان کی حفاظت فرما. جو بے راہروی پہ چل رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے مانگیں. چھٹے چکر میں پھر درود شریف, ساتویں میں پھر استغفار. اب خلاصے کے طور پہ یہ سمجھ لیں, پیچھے کے 2 اور آگے کے 2, یہ استغفار اور درود شریف کے ہوئے. سب سے پہلے میں استغفار, سب سے آخر میں استغفار. سب سے پہلے والے کے بعد درود شریف, سب سے آخر والے سے پہلے درود شریف. 2 اور 2 4 ہو گئے, یاد رہے گا. اب بیچ کے بچے 3, ایک اپنے لیے, ایک اپنے قریبیوں کے لیے, ماں باپ بیوی بچوں کے لیے, اور ایک چکر میں پوری امت کے لیے. 7 چکر کی ترتیب بھی آسان رہے گی یاد رکھنا, اور اس میں کافی کچھ آپ مانگ بھی سکیں گے. یاد رکھنا, اگر آپ اس ترتیب پر عمل نہیں کریں گے تو چکر میں آ جائیں گے. نہ تو یہ پتہ چلے گا یہ چکر کون سا ہے, پہلا ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, چوتھا ہے, اور نہ یہ پتہ چلے گا کہ کیا مانگا اور کیا چھوڑا. اس لیے دھوکے میں نہ آئیں, اچھی طرح سے ترتیب بنائیں اور ٹکا کے مانگیں. اللہ پاک نے وہاں مانگنے کے لیے بلایا ہے, اور جس کو ملا اسی دربار سے ملا ہے. جس کو بھی ملا اسی دربار سے ملا. اب 7 چکر مکمل ہونے کے بعد جب آپ استلام کریں گے, یہ کون سا ہوگا؟ 8واں. اس لیے کہ ابتدا میں کیا تھا, 7 چکر کیے تو ابتدا میں کیا اور انتہا میں کیا, تو یہ چکر ہوئے 7 اور استلام ہوئے 8. اب وہ جو گرین ٹیوب لائٹ ہے جہاں سے آپ ابتدا کرتے تھے اپنے طواف کی, یہ 7واں چکر بھی وہیں ختم ہوا, اور اسی سے تھوڑا سا آگے کو بڑھ کر بلکہ اتنا بڑھیں کہ مقام ابراہیم کا سیدھ آ جائے, مقام ابراہیم کی سیدھ آ جائے, کیونکہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا سنت ہے.
اور وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم پر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو کسی نماز میں آپ کی نماز کا بھی اعلان ہوگا، پھر کچھ لے جائیں گے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز نہ پڑھ کر اس کی سیدھ میں لاسٹ میں چلے جائیں، تو آگے تو آپ کے مقام ابراہیم ہے اور آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے کہا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سیدھ میں وہاں اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیں، کوئی 2 منٹ پہلے آئے گا، کوئی 2 منٹ بعد میں آئے گا، اتنا فرق پڑتا ہے۔ اور وہاں 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں، یہ ہے تو نفل لیکن واجب الطواف کہتے ہیں ان کو جی۔ پہلی صورت میں قل یا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھیں، اور پھر اگر یہ یاد نہ رہے تو کوئی بھی صورت پڑھ کے آپ پوری کر لیں، اور کعبۃ اللہ کی طرف نظر اٹھا کے اللہ سے خوب دعا کریں۔ دعا کیا کریں؟ اللہ سے کہ میرے پیارے اللہ، آپ کے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے، اور جو دل میں آئے خوب مانگیں۔ اس کے بعد آپ زمزم کے ٹینک جگہ جگہ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تھرماس، آپ اس میں سے زمزم پیے، کیونکہ جو انرجی رمل میں پسینے میں لوس ہوئی ہے، زمزم سے اس کی تلافی بھی ہو جائے گی، تازہ دم بھی ہو جائیں گے جی، اور مسنون بھی ہے۔ اور پینے کے بعد اب جائیں گے آپ صفا مروہ کی طرف۔ تو صفا مروہ کی طرف جانے سے پہلے آپ صفا کے قریب میں بھی گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کی سیدھ میں آ کر آپ استلام کر لیں، یہ نواں استلام ہوگا، یہ صحیح کے لیے مسنون ہے استلام، اور بھول جائیں تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس پر کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ تو آپ جو ہیں وہاں استلام کر کے اشارہ کر کے چوم کے اس کے بعد صفا پہ جائیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان صفا پہاڑ پر کھڑے ہونے کے بعد کعبۃ اللہ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اس کی طرف رک کر کے آپ کو دعا کرنا ہے۔ اسی طرح مروہ پہاڑ پہ آپ جائیں، مروہ پہاڑ پہ جانے کے بعد مروہ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو وہاں دعا کرنا ہے۔ مروہ پہاڑ پہ جانے کے بعد کعبہ نظر آئے یا نہ آئے، آپ کو وہاں دعا کرنا۔ درمیان میں گرین LED لگائی ہے، جتنے حصے میں ہاجرہ علیہ السلام دوڑا کرتی تھی پورے حصے میں گرین لائٹ لگائی ہے۔ پہلے تو دیوار پہ لگی رہتی تھی، اب وہ دیوار پہ نہیں، پوری چھت کے اندر اوپر، تو اتنے اس زون کے اندر آپ کو جھپٹ کے چلنا ہے، مردوں کو تیز چلنا ہے، عورتوں کو نہیں۔ یہ سنت تو ہے ہاجرہ علیہ السلام کی، لیکن اس پر عمل کریں گے مرد۔ اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک آنے والے مردوں کو کہا جو بھی یہاں صحیح کریں گے ان کو جھپٹ کے چلنا ہے۔ اب یہاں بھی آپ 7 دعائیں 7 چکر میں اسی طرح سے کر لیں جس طرح سے آپ نے طواف میں کی تھی کعبۃ اللہ کے لیے۔ البتہ یہ جو دوڑنا ہے میلے اخترین کے درمیان گرین لائٹ کے نیچے، تو یہاں آپ یہ بھی دعا کریں موقع کی مناسبت سے، میرے پیارے اللہ، ماں ہاجرہ علیہ السلام یہاں دوڑی تھی بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے، یا اللہ مجھے باطنی پیاس لگی ہوئی ہے، یا اللہ اپنی محبت و معرفت کا جام مجھے پلا دیجیے۔ بہرحال جیسے موقع پہ کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعائیں بھی اقرب الی الاجابت ہوا کرتی ہیں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد، اچھا یہ چکر جو ہے پورا راؤنڈ نہیں ہے، صفا سے چلے مروہ پہ پہنچے، مروہ سے آئے صفا پہ پہنچے، یہ ایک راؤنڈ ہوا نا، تو یہ پورا راؤنڈ چکر نہیں کہلاتا، یا ہاف چکر، 1 وے، ایک چکر کہلاتا ہے۔ صفا سے چلے مروہ پہ پہنچ گئے، پہنچتے ایک چکر پورا، یہ دیوار صفا ہے مثلا وہ دیوار مروہ ہے، یہاں سے چلے بیچ میں گرین زون میں دوڑتے وہاں پہنچے، بس ایک چکر پورا، وہاں سے چلے مروہ سے گرین زون میں دوڑتے ہوئے صفا پہ پہنچے دوسرے چکر جی، تو یہ ہاف چکر کو ایک چکر کہا گیا ہے۔ تو یہ 7 چکر مکمل، تو ابتدا ہوگی صفا سے اور 7ویں چکر کی انتہا ہوگی مروہ پر۔ اس کے بعد اب آپ کسی حجام کی دکان پہ جائیں اور حلق کروا لیں، سر کے اوپر اس طرح پھروا لیں، آپ احرام میں سے نکل گئے، احرام میں سے نکل گئے، 2-5 ریال صدقہ بھی نکال دیں، صدقہ نکال دیں، تاکہ جو احرام کی خلاف ورزی ہوئی، حکم دولی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں۔ یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب جب بھی آپ کو عمرہ کرنا ہے اسی طرح کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بمبئی آنا ہے اور احرام پہن کے جانا ہے؟ نہیں، اب وہاں مکہ مکرمہ میں جو آپ کو عمرہ کرنا ہے تو وہاں ایک میقات ہے جس کو تنعیم بھی کہتے ہیں، مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے احرام باندھا، حدود حرم کی مکہ مکرمہ کی سب سے زیادہ قریب جگہ یہی ہے، اور یہ مسجد حدود حرم کے باہر ہے، لہذا احرام کے وجود کے لیے، احرام پہننے کے لیے حدود حرم کے باہر جانا پڑتا ہے۔ حج کا احرام جو ہے وہ تو مکہ مکرمہ سے باندھا جائے، لیکن عمرے کا احرام جو ہے یہ حدود حرم کے باہر جا کر باندھنا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ وہاں جائیں، 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ احرام کی چادریں پہن لیں،
پہلے چادریں پہن لیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد یہی دعا کریں، اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، اور 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ لیں۔ جیسے آپ نے تینوں رکعت یہ 3 پڑھ لی، یہ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا، اب آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی اور آپ محرم بن گئے۔ اب آپ آئیے حرم، اور جو آپ نے سہولت رکھی ہو، یعنی عشاء کے بعد یا جون سا بھی وقت پر، اب آپ مداف میں اتر جائیے، احرام کی چادر کو دائیں کندھے سے اوپر ڈالیے اور شروع کر دیجیے۔ یاد رہے گا، جب آپ طواف مکمل کر لیں اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئیں تو یہ چادر اب اوپر ڈال کر اس کو، بہت سے لوگ پورے طواف میں اور پوری سعی میں کوئی کندھے کے نیچے سے رکھتے، ایسا نہیں، کندھے کے نیچے سعی کے اندر، مسعی کے اندر سنت نہیں ہے، بلکہ حکم کیا ہے، اس کو ڈھانکنا ہے۔ آپ اتنی بات یاد رہے گی۔ یہ مکہ مکرمہ کا پورا نظام مکمل ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو عمرہ اس طرح سے کرنا ہے، یاد رہے گا۔ اس کے بعد یہاں سے مدینہ طیبہ جانا ہے۔ جس دن مدینہ طیبہ جائیں، محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، درود شریف پڑھتے ہوئے آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ مفتی وسیم کدھر ہے؟ ذرا اندر کوئی مہمان وہ کھولنا ہے، اس طرف کا حصہ۔ جی میری طرف دیکھیں آپ۔ اب مکہ مکرمہ سے جب آپ کو مدینہ طیبہ جانا ہے، تشریف لے جانا ہے، تو آپ یہاں سے کعبۃ اللہ کے آخری دیدار کر لیں تڑپ کر، اور اللہ سے خوب مانگ لیں، اور مدینہ طیبہ کے راستے میں درود شریف پڑھتے ہوئے آپ جائیں۔ مدینہ پہنچیں گے، وہاں آپ اپنے سامان کو کمرے میں رکھیں، غسل کر لیں، تازہ جوڑا پہن لیں۔ بہتر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، تو سفید لباس لے کے ہم جائیں، سلوا کے جائیں، یا سلا موجود ہو تو دھو کے اچھی طرح صاف ستھرا کر کے جائیں، اچھی خوشبو لگائیں، اور نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کر لباس پہن کر آپ کعبۃ اللہ میں، یہ کیا کہتے ہیں، مدینہ طیبہ میں حاضر ہوں، مسجد نبی میں حاضر ہوں۔ اور مسجد نبی میں بہتر یہ ہے کہ آپ سلام پڑھنے ایسے موقع پر جائیں جب آپ کی طبیعت میں تھکن نہ ہو، نشاط ہو۔ غفلت کے ساتھ آپ سلام نہ پڑھیں، نشاط کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی بات نہیں، ایک آدھ نماز اگر مسجد نبی میں پڑھ کر آپ پہلے آ جائیں اپنے کمرے، وہاں آپ درود شریف پڑھتے رہیں، لیکن مواجہے کے سامنے نشاط کی حالت میں آپ جائیں، غفلت کے ساتھ نہ جائیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ، جو حضور کا روضہ ہے، جب وہاں پہنچے، تو اب پہلی حاضری پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پہنچیں تو وہاں کلمہ توحید پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ پیارے اللہ، آپ میرے رب ہیں، میرے معبود ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ اشہد انک، وہ اشہد انک، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہاں ذرا ایک پر لطف بات سمجھ لیں، مائک کو ڈاؤن کرے ذرا، وہاں احرام پہن کے مت چلے جانا۔ اچھا یہ تو رہے گا، مائک بھی رہے گا، مائک بھی لے کے مت جانا۔ اللہ اے ہے اللہم لک الحمد لک الشکر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب صحابہ کرام تشریف لاتے تھے تو کئی مرتبہ کوئی یہودی ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا، کوئی مشرک ہوتا، محبوب کے سامنے آتے، یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کیا فرماتے تھے؟ صح، آپ نے صحیح کہا، یعنی ان کی گواہی کو قبول فرماتے تھے۔ اور پھر وہ کون ہوتے تھے؟ صحابہ کرام ہوتے تھے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کے لیے قیامت کے دن بھی شفاعت فرمائیں گے، گواہی دیں گے۔ ٹھیک، جب ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، ہمارا عقیدہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر حیات ہیں، وہ دوسرے انداز کی ایک حیات ہوتی، حیات ہیں، اور جو قریب جا کر محبوب سے کلامی کرتا ہے، سلام کرتا ہے، تو اس کو خود سنتے ہیں۔ تو جب ہم وہاں جا کر کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محبوب اس کو سنیں گے اور قیامت کے دن فرمائیں گے کہ پیارے اللہ، یہ میرا امتی میرے روزے پر آیا تھا، میرے سامنے کلمہ پڑھ کے گیا، میں نے سنا تھا، میں اس پہ گواہ ہوں۔ تو کتنی بڑی گواہی ہوگی جی،
تو اس لیے ایک تو یہ کلمہ پڑھیں، اور دوسرا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ جو بھی صیغے عربی کے آتے ہوں آپ ان کو دہرائیں، اور اگر کچھ نہ آتا ہو بس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کئی دفعہ اسی کو پڑھ دیں، یہی کافی۔ وہاں جانے سے پہلے 2-5 ریال 1 ریال جو بھی اللہ توفیق دے صدقہ نکال دیں، تاکہ اس صدقے سے حاضری مردود نہ ہو، اس صدقے کی برکت سے حاضری قبول ہو جائے۔ اور پھر کیفیت اپنے اوپر یہ ہو کہ میں ایک بہت بڑا مجرم ہوں، نمک حرام ہوں، بڑا پاپی ہوں، حضور کی امت میں بہت بڑا غدار ہوں، آج میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے آیا۔ اور قرآن پاک میں آیت ہے کہ اگر وہ لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ سے معافی مانگتے اور اللہ سے بھی معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ کو تم غفور الرحیم پاتے۔ تو یہ آیت تھی تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے، لیکن صبح قیامت تک جب تک قرآن پاک میں درج رہے گی، آج بھی جو مجرم ہیں، جو گنہگار ہیں، حضور کے دربار میں آ کر اگر محبوب سے بھی معافی مانگ لیں اور یہ بھی درخواست کر دیں پیارے اللہ سے آپ بھی ہمارے لیے معافی مانگ لیجیے اور اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آج بھی اللہ غفور ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسی زمانے میں تھے آج نہیں۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم، اور اللہ نے آپ کو بھی کریم کہا۔ میں تو 2 کریموں کے دربار میں ہوں، میں تو 2 کریموں کے دربار میں ہوں۔ میری نجات اور بخشش کے لیے تو ایک کا سہارا بھی کافی تھا، اب تو میں 2 کے درمیان میں ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں بھی میری مغفرت نہ ہوئی، یہاں بھی نظر کرم نہ ہوئی اور میں ایسے ہی چلا گیا، شیطان قہقہ لگائے گا، نفس مسکرائے گا کہ 2 میں سے ایک نے بھی کام نہ بنایا، کاش کہ ہماری مان کا چلتا تو دنیا کے کچھ دن کے مزے تو پا لیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے پر نظر کرم فرمائیے اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی مانگ لیجیے۔ براہ راست اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگنا جی، اس طرح سے واسطہ بنا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگنا ہے، ذرہ برابر بھی ہم سے کوئی شرک نہ ہو جائے۔ سمجھ گئے دوستوں؟ تو یہاں سلام پڑھیں، پھر ایک قدم آگے بڑھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یار غار ان کو سلام کریں، پھر ایک قدم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کو سلام کریں، اور یہاں سے باہر نکل جائیں۔ اور اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو بقی قبرستان ہے مدینہ منورہ کا، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں ہم لوگ، تو وہاں وہ کھلتا ہے، وہاں جا کر بھی وہاں تقریباً 9 یا 10 ہزار صحابہ کرام مدفون ہیں، ازواج مطہرات ہیں، بنات طاہرات ہیں، حضور کی پھوپھیاں ہیں جی، ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی انفاس قدسیہ وہاں مدفون ہیں، وہاں ان کو اصال ثواب کریں، سلام کریں۔ البتہ میرا خود کا یہ وجدان اور معمول ہے کہ میں بہت زیادہ وہاں جو سڑکیں بنی ہیں، راستے بنے، ان پہ چلتا نہیں ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر میں ان پر چل کر جاؤں تو وہ راستے تو اب بنے، وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں اہل ایمان، تابعین، صحابہ مدفون ہیں، پتہ نہیں کس کے اوپر کو راستہ بنا دیا ہے اور کون ہمارے قدموں کے نیچے ہو، تو بھی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ ایک طرف کی دیوار سے لگ کر سب کو سلام کر لیں۔ سمجھ گئے دوستوں؟ بہرحال یہ مختصر سا عمرے کا سفر تھا، ہے تو یہ بڑا طویل، 2-2.5 گھنٹے لمبا میرا بیان ہوتا ہے اس عنوان پر۔ جو حج سکھانے کا موقع آتا ہے، جو سیزن چلتا ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد جگہ جگہ پہ شہروں میں جانا ہوتا ہے، حاجی لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ آپ سمجھدار لوگ ہیں اور امید ہے کہ اتنا ہی جو ذکر کیا اسی سے طلب بھڑک گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اب یہ مانگیں، اللہ سیکھ تو لیا ہے، اب بلائیے بھی، سیکھ تو گئے نا، یہ کچھ شک ہے؟ اب اللہ سے یہ دعا کرنا شروع کریں، میرے پیارے اللہ سیکھ تو گئے ہیں، اب بلائیے۔ جیسے کسی دیہاتی نے رسی راستے میں کہیں پڑی مل گئی تھی تو کہ اللہ رسی تو مل گئی، اب بھینس بھی دیجیے، اس سے بھینس کو باندھ کے رکھوں گا جی۔ اور اللہ وہی ذات ہے جو رسی دینے کے بعد بھینس دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ سے کہ میرے پیارے اللہ کسی کو حج کا عمرے کا احرام باندھ کر جی سکھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور ہم نے بہت بغور بسر شوق اس کو دیکھ کر سنا تھا اور ذہن میں محفوظ کیا تھا، اللہ جی اب اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میں قدموں میں بیٹھا ہوا تھا،
اور فلاح دارین کے اندر کئی اساتذہ، ایک اس بستی کے اندر مولانا سعید صاحب صوفی ہیں وہ، اور قاری احمد علی صاحب، مولانا محمد علی صاحب، اور ان کے ایک تیسرے بھائی مولانا حذیفہ صاحب اور مولانا سعید صاحب صوفی، یہ سارے گروپ کی شکل میں تمام اساتذہ سے الوداعی مصافحہ کرتے جا رہے تھے، یہ حج پہ جانا تھا ان کو۔ تو یہ جب دفتر اہتمام میں پہنچے، جو حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے ٹیبل کرسی پر، میں وہیں حضرت کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، کسی کام سے کتب خانے سے اتر کر آیا تھا۔ تو یہ تو چلے گئے، حضرت نے فرمایا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں مایوس سے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا حضرت لوگ گلے مل مل کر تو جا رہے ہیں اور ہم محروم ہیں، ہم کب جائیں گے؟ کہا بس بیٹا آپ کی یہ کیفیت جو ہے یہی لے جائے گی، بس کسی سے اس کا اظہار مت کرو، کسی سے کہو مت، یہی کیفیت آپ کو لے جائے گی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، نتیجہ پانے کے لیے، نتیجہ نکالنے کے لیے گیہوں کے دانے کو، کسی بھی اناج کے دانے کو مٹی میں چھپانا پڑتا ہے۔ اگر اس کو ہتھیلی پہ رکھیں گے، پتھر پہ رکھیں گے، ظاہر و باہر رکھیں گے، تو وہ کبھی بھی ایک دانے کا دو دانہ نہیں بنے گا، ایک دانہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کو مٹی میں چھپا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کو نتیجہ خیز بنائیں گے اور 100 دانے کر کے واپس لوٹائیں گے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ جو کیفیت آپ کی ہے اس کو چھپا کے رکھو، اب چھپا کے رکھو، اللہ رب العزت اسی کو نتیجہ خیز بنا دیں گے، حضرت نے فرمایا۔ اور پھر ایک واقعہ بھی اپنا عجیب و غریب ذکر فرمایا۔ میں چونکہ بہت دیر سے بول رہا ہوں، تعب بھی ہو گیا ہے، تو ابھی اس کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگر بہتر ہوا اس کا سنانا اور آپ کے حق میں تو انشاءاللہ اللہ یاد بھی دلا دیں گے، کہہ بھی دیں گے، یا آپ یاد دلا دیں گے تو اس وقت سنا دیں گے۔ خیر، اللہ کی شان۔ تو ایک تو یہ کہ حج پہ جانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کیفیت اندر ہے اس کو چھپا کے رکھے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو ایک ذات دیکھنے والی ہوتی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہی سننے والی، وہی دیکھنے والی، وہ بلائیں۔ دوسرا ایک طریقہ بزرگوں کا تجربہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک لفافہ بنائیں، اس کے اوپر لکھیں پیارے اللہ میں آپ کے گھر کے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ قبول فرما لیجیے، اور آپ اس میں کچھ پیسے ہر مہینے رکھ دیا کریں، 2، 5، 10 روپے۔ اب 2، 5، 10 روپے ہر مہینے رکھیں گے تو 1 لاکھ کب بنیں گے؟ اور جب 1 لاکھ بنیں گے تو اس وقت حج عمرہ 2 لاکھ 10 لاکھ میں ہوگا۔ تو اس طرح سے ہوا نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جاتی ہے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے، خود میرا بھی تجربہ ہے، میں نے بھی ایسا کیا تھا، اور ابھی تو 150 روپے ہوئے تھے اس کے اندر، اور اللہ پاک نے بلا لیا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ تیسرا، ایک کتاب میں کہیں نقشبندی سلسلے کے ایک شیخ تھے، انہوں نے لکھا کہ بالخصوص مغرب کی اذان کے موقع پر جب کوئی آدمی تلبیہ پڑھتا ہے اذان سنتے کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد حج کی زیارت کے لیے بلاتے ہیں۔ تو یہ تجربات بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے، تو جب آپ کا منظور ہو جائے تو مجھے بھی لے کے چلیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے عافیت کے ساتھ، ہم سب کے سب حج عمرہ کریں ساتھ میں۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ عمرہ حج کرنے کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير